بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس یوں کہتا ہے، قال ابلیس اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، فاہلکونی بالاستغفار، اور لوگوں نے مجھے استغفار کر کر کے ہلاک کر دیا۔ تو مطلب مسئلہ برابر ہو گیا، میں ان سے گناہ کرواتا ہوں، استغفار کر لیتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا، فلما رأیت ذالک، جب میں نے یہ دیکھا کہ میں گناہ کرواتا ہوں، یہ استغفار کر لیتے ہیں، بالکل ان کو کسی ایسے گناہ میں مبتلا کرنا چاہیے جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے، تو میں نے کیا کیا، اہلکتہم بالہوا فہم یحسبون انہم مہتدون، میں نے ان کو نفسانی خواہشات میں ڈال دیا اور ایسے گناہوں میں ڈال دیا جن کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ استغفار بھی نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، فلا یستغفرون بھی ہے حدیث میں، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ کسی کام کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ جب بیمار آدمی کو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ اس کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو پھر وہ توبہ کیوں کرے گا؟ میرے سامنے سے ایک ویڈیو کلپ الیاس اتاری صاحب کی کئی دنوں سے گزر رہی ہے۔ الیاس اتاری صاحب وہ ہیں پاکستان کے بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، اللہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بزرگ ہی بنا دے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ اور مدنی چینل ان کا ہے، شاید مدنی چینل وہ چلاتے ہیں، اور بھائی صاحب ان کی باتیں بالکل یہی ہیں، اہلکتہم بالہوا، میں نے نفسانی خواہشات سے، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو نفسانی خواہش یا بغیر دلیل کے کرتے ہیں، یعنی کہ حدیث پاک کی یا قرآن سنت کی کوئی آیت، کوئی حدیث کا ٹکڑا ان کے بس کا ہے نہیں پڑھنا، یا تو ان کے یاد نہیں ہے یا ان پہ پڑھا نہیں جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ جی جشن عید میلاد النبی پہ کیک کاٹنا کیسا ہے؟ تو جناب نے اس کے اوپر دلیلیں دینی شروع کی، جائز ہے، جائز ہے، اور جائز ہے کہہ کر کے پتہ کیا کہا کہ وہ انگریزوں کا طریقہ کہتے ہیں جی لوگ، کہ نہیں انگریزوں کا طریقہ، انگریز تو مٹھائی بھی کھاتے ہیں، اور کمال کی بات یہ منہ سے کھاتے ہیں، پیپسیاں بھی لڑکاتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ منہ سے ہی کھاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ وہ سانس لیتے ہیں۔ اوہ، میں نے کہا بھائی ایک اور طریقہ رہ گیا ہگنے کا، وہ بھی بیان کر دیتے کہ وہ ہگتے بھی وہیں سے ہیں جہاں سے ہگا جاتا ہے۔ کیا دلیلیں ہیں یار؟ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے ضروریات نفس، انسان کی اپنی ضرورتیں، ایک ہوتا ہے ضروریات دین کی ضرورتیں، تو یہ ضروریات نفس کو ضروریات دین پر قیاس کیا جائے گا؟ واہ الیاس اتاری صاحب، کیا آپ کی عقل ہے ماشاءاللہ، اور کچھ چمچے رکھ رکھے ہیں جو ہر ٹائم سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ بغیر دین کے اور بغیر عقیدوں کے کام نہیں آئے گا، چاہے جتنے لمبے لمبے جبے اور قبے پہن لینا، ٹھیک ہے؟ چند لوگوں کو پیسے دے کر کے میں بھی اپنے پیچھے لگا سکتا ہوں، یہاں کھیت میں بیٹھ کے صبح کو اس لیے آتا ہوں کیونکہ ٹھنڈی ہوا لگتی ہے اور دماغ تازہ رہتا ہے، اور ہر مسلمان کو صبح فجر میں اٹھ کر کے تلاوت کرنے کے بعد ایسی جگہ جانا چاہیے، کیونکہ آج کل آکسیجن کی بھی بہت پردوشن بھی بہت ہے۔ تو بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو یہ دین ہے یا یہ دین نہیں ہے۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے، آپ نے جو یہ دلیل پکڑی ہے، پہلے آپ اچھا ان کی کلپ سنیے، یہ کلپ سنواتا ہوں آپ۔ اگر کوئی یوں کہے بھائی میلاد کے موقع پر کیک کاٹنا حرام ہے کیونکہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، تو اب کس کو سمجھائیں گے؟ یہ معلومات کرو گے انگریز مٹھائی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ یوں کھاتے تو اور کھاتے بھی منہ سے یار، اللہ اللہ اللہ، اب منہ سے اچھا کھانا حلال یا حرام؟ یہ اگر کیک کھاتا ہے تو اس میں کیا ہوا یار؟ چائے بھی پیتا ہوگا، ٹھنڈی بوتلیں بھی لڑکاتا ہوگا پیٹ میں۔ غیر مسلم جو بھی کام کرے وہ حرام ہو جائے، تو سب سے بڑا کام تو یہ کہ وہ سانس لیتا ہے، ہم سانس لینا بند کر دیں گے؟ معاذ اللہ، مطلب کیک کاٹنا اس کو حرام کہنا تو درست نہیں ہے۔ آپ کو جی آپ نے ایک کلپ سنی اور اس کے اندر آپ نے غور کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ انگریز سانس لیتا ہے، انگریز مٹھائی کھاتا ہے، تو مولانا انگریز جو مٹھائی کھاتا ہے دین سمجھ کر کے کھاتا ہے بغیر دین سمجھے کھاتا ہے؟ اگر تم عید میلاد النبی کا کیک دین سمجھ کے کاٹتے ہو تو تم بہت تگڑے پھنسنے والے ہو انشاءاللہ، اللہ چاہے گا، ضرور چاہے گا، اور اگر آپ اس کو بغیر دین سمجھے کرتے ہو تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لا یعنی کاموں میں پڑے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ مومن لا یعنی کاموں میں نہیں پڑتا، ترکہ ما لا یعنی ہی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہی، کہ
اسلام کی حسن و خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو غیر ضروری دین سمجھ کے نہیں کرتے تو پھر تو ہم ساری عوام سے کہیں گے کہ بھائی یہ بے دین کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو۔ اور اگر آپ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو تو بھائی دین تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، رسول نے بتایا ہے، صحابہ نے بتایا ہے، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ نعوذ باللہ صحابہ کوئی بھی ایسا کام نہیں چھوڑ کر کے گئے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن جو شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے آپ کا دین نہیں پہنچایا تھا۔ آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں میرے آقا نے سارے صحابہ سے پوچھا تھا کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا ہے؟ تو سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر کے کہا ہے جی کیوں نہیں، آپ نے سارا دین پہنچا دیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا دے جو یہاں سے غائب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہماری۔ تو یہ تو اس دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ جشن عید میلاد پر کیک کاٹنا اور پھر اس کو یہ کہنا کہ یہ جائز ہے اور انگریزوں کا طریقہ نہیں ہے، اور انگریز تو جو سانس بھی لیتے ہیں، مٹھائی بھی کھاتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ نے اس کے اوپر کوئی حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی صحابی کا عمل کیوں نہیں؟ حضرت ابوبکر سے زیادہ محبت کرتے ہو آپ اللہ کے نبی سے، حضرت ابوبکر سے زیادہ محبت کرتے ہو، حضرت عمر سے زیادہ کرتے ہو، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، سارے صحابہ سے، عشرہ مبشرہ اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ محبت کرتے ہو آپ جو ہے اللہ کے نبی سے۔ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا مل کر کے مر جائے پھر بھی ایک ادنا سے صحابی سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے آپ۔ وجہ ہے اس کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چلیے خیر، یہ تو عقلی باتیں ہیں، یہ تو میں کرتا رہوں گا بعد میں۔ عقل سے عقل کو بھی توڑا جاتا ہے کیونکہ آپ ساری دلیلیں عقل سے ہی دیتے ہیں، نقل یعنی کہ حدیث تو آپ کے پاس ہے نہیں، نہ آپ حدیث پڑھتے ہیں، نہ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سورۃ الجاثیہ کی ایک آیت سناتا ہوں اور اس میں تفسیر پڑھنا سارے علماء کی، اس تفسیر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ اے نبی، کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنائے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے علم ہونے کے باوجود، ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس علم ہے یا آپ کے پاس سمجھ بوجھ ہے، سمجھ بوجھ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ساری تفاسیر کے اندر سمجھ بوجھ بھی ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں اکثر علماء نے، اکثر محققین اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد وہ ہے جو آدمی غیر دین کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے، مطلب یہ کام دین نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، اس آیت کے اندر وہ داخل ہیں۔ اعلیٰ علم، پھر ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ وختم علی سمعہ، اللہ نے ان کے کانوں پر ڈانٹ لگاتی ہے۔ سارے بدعتی جتنے بھی ہیں ان کے کانوں پر ڈانٹ ہے، کوئی بھی حق کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، بس گستاخ رسول، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر کہ شیطان کی طرح، جیسے شیطان اذان سن کر کے پادتا ہوا بھاگتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ پادتے ہوئے بھاگتے ہیں، جہاں ان کو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت سنائی بس یہ پادتے ہوئے بھاگے، دڑ 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 بھاگیں گے، ایسے ہی بھاگیں گے۔ ابھی دیکھو وختم علی سمعہ، اللہ نے حق بات کے سننے سے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ڈانٹ اڑا دی ہے ان کے کانوں میں کہ یہ حق بات کو نہ سن سکیں، سنیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غیر دین کو دین سمجھ رہے ہیں، جو مذہبی کام نہیں ہے اس کو مذہبی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ وجعل علی بصری غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ اللہ سے مانگو نا، اپنی عقلیں مت چلاؤ۔ اندر اور ہے اسی طریقے کی بات، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ یہ سمجھتے ہوئے ہوں گے کہ دین کا کام کر کر کے آئے ہیں، اور وہاں پتہ لگے گا بھائی یہ دین نہیں تھا، یہ تو عقل تھی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ تو سب بیکار کر دیا ہمارا، اور اللہ تبارک اس کے اوپر چل رہے تھے، تم بالکل اسی دین پر لگا رہے ہو، اتاری صاحب آپ لوگوں کو بالکل اسی دین پر، اور ایسی پھوس پھوسی دلیلیں، صرف بغیر بات کے چھوٹے بچوں سے نعرے لگوا دینا، اور چھوٹے بچوں کو لے کر کے یا رسول اللہ یا حیدری کے نعرے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان کو کوئی بہانہ نہ ملا تو اس نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو ایسے دین پر لگا دیا جس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں اور وہ دین نہیں ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی جیت ہے، واقعتاً یہ اس کی جیت ہے۔ آج امت محمدیہ ایسے دور پر کھڑی ہے، ایسے دوراہے پر کھڑی ہے کہ جو دین نہیں ہوتا اس کے اوپر بحث کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں یہ دین ہے۔ جشن عید میلاد النبی سے ہمارا اختلاف تو اس وقت سے ہے
جب سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں سے کسی سے کوئی عمل نہیں ملتا۔ ہم نبی کی پیدائش پر بھی خوش ہیں، نبی کے آنے، ارے جو خوش نہیں ہوگا میں تو کہتا ہوں کافر ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اس خوشی کے اظہار کا طریقہ انگریزوں کے طریقے کے مطابق کرنا۔ بتائیے کرسمس ڈے انگریز مناتے تھے پہلے یا مسلمان بناتے تھے؟ کرسمس ڈے پر کیک انگریز کاٹتے ہیں یا ہم کاٹتے ہیں؟ اور اس کو وہ مذہبی کام سمجھتے ہیں یا غیر مذہبی کرتے ہیں؟ ساری عوام جو میری بات کو سنے، غور سے سنے، میں کہہ رہا ہوں یہ عید میلاد النبی کے کیک کو مذہب سمجھ کے کاٹتے ہیں یا غیر مذہب، دین سمجھ کر کے کاٹتے ہیں یا غیر دین؟ جس طریقے سے کرسمس ڈے پر عیسائی لوگ کیک کاٹتے ہیں تو وہ اس کو دین سمجھ کر کے کاٹتے ہیں یا بلا دین سمجھے کاٹتے ہیں؟ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ دین سمجھ کر کے کاٹتے ہیں، کیونکہ بغیر دین کی باتوں میں تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی کاموں میں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، مومن پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ جب اس کو دین سمجھ کر کے کاٹیں گے تو پھر دلیل بھی تو آپ ہی سے مانگی جائے گی نا۔ پھر آپ اس دلیل پہ جو ہے وہ والی دلیلیں دینے لگ جائیں جن میں قرآن یوں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر 2 طریقے کی آیت اتاری ہیں، منہ آیات محکمات و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ۔ جو آدمی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ ایسی دلیلیں پکڑے گا جو دلیلیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ عقلی دلیلیں دے رہے ہیں، بتاؤ کوئی نقلی دلیل دو نا، کوئی حدیث سناؤ نا ہمیں۔ جب آپ حدیث سنائیں گے ساری عوام خوش ہوگی۔ آپ کے پاس حدیث و قرآن ہے نہیں، آپ چلے ہیں عقل کی سنانے، ارے وہ منہ سے مٹھائی کھاتا ہے بھائی، وہ جو ہے وہیں سے ہگتا بھی ہے جہاں سے ہم سب ہگتے ہیں، تو اس سے دلیل پکڑی جائے گی۔ ہگنے اور کھانے سے دلیلیں دین میں پکڑی جاتی ہیں کیا؟ دین میں ہگنے اور کھانے سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ دین کے اندر دلیلیں ہمارے نبی کے اقوال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین ہیں، ان کے فتاویٰ ہیں، اور اجماع امت و قیاس ہے۔ یہاں سے دلیل دو نا، ہے کوئی دلیل؟ نہیں ہے، اور تا قیام قیامت ہوگی بھی نہیں، کیونکہ یہ دین ہی نہیں ہے۔ آج امت اسی گمراہی میں پڑی ہے۔ اگر میں ایک بدعت کا نام لے دوں، دیکھیں حدیث کے اندر ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی کوئی ایسی بات کہے، جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے اور اس کو دین کہہ کر کے کہے، وہ رد ہے، وہ قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور حدیث کے اندر صاف طور سے ہمیں سمجھایا گیا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی چیزوں سے بچنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لگاؤ ان کو بدعت کے پیچھے دنیا کو۔ بھائی بدعت کا مطلب سمجھ لو آپ، بالکل بدعت کہتے ہیں کسی بھی کام کو دین سمجھ کر کے کرنا جو دین نہیں ہے۔ یہ آپ اگر یاد رکھو گے تو تمہیں دلیلیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور ان صحاب کا جو ایک طریقے کا مکر ہے، مکر، جی ہاں یہ مکر ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جو یہ دھوکہ ہے نا، لوگوں کو دین کے اندر بغیر دین کی باتوں سے دلیل پکڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ مکر ہی کہلاتا ہے۔ لوگوں اس بات کو سمجھ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ اور بدعت کہتے ہیں ہر اس کام کو جو آدمی غیر دین کو دین سمجھ کر کے کرے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، تفسیر پڑھیں، بڑے بڑے علماء کی پڑھیں، اور پھر ان تفاسیر کے اندر دیکھیں کہ ہم کیا چیز جو ہے دین سمجھ کر کے کرتے ہیں اور وہ دین نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم وہاں کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انہی کی وجہ سے آج مزاروں کے اوپر لوگ سجدے کرنے لگے ہیں۔ انہی کی وجہ سے میں ایک مرتبہ اجمیر گیا تھا، خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں، وہاں لوگ اللہ اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہاں صرف خواجہ یا خواجہ، اولاد دے دے تو خواجہ، کھانا دے دے تو خواجہ، اور بھائی بارش برسا دے تو خواجہ، زمین سے کھیتی اگا دے تو خواجہ، اور بھائی وہاں خواجہ کے علاوہ کچھ گاتے ہی نہیں ہیں۔ خواجہ یا خواجہ۔ اے خواجہ معین الدین چشتی، کیا آپ وہاں پر قبر میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ وہاں قبر میں نہیں ہیں۔
نہیں ہے، نہ آپ یہ دین سکھا کر کے گئے تھے، آپ تو ان کو لا الہ الا اللہ کے اوپر لگا کر کے گئے تھے، محمد الرسول اللہ کے اوپر اور محمد کے دین پر، اور محمد کا دین تو آج کتابوں میں پڑا ہے، اور لوگ شخصیت پرست بنے ہوئے ہیں، شخصیتوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جس نے لمبا جبہ قبہ پہن لیا بس سمجھ لیا او یہی ہے سب سے بڑا ولی اور یہی ہے سب سے بڑا فرشتہ ہے، جنت میں لے جائے گا۔ اعمال لے کر کے جائیں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہارے مال دیکھے گا نہ تمہاری صورتیں دیکھے گا، چاہے جیسی بنا لو صورتیں، چاہے حضرت جی والی بنا لو، شیطان نے بھی کئی مرتبہ بنائی ہے، لمبی لمبی داڑھی والی، لمبے لمبے جبے والی، لمبی لمبی پگڑی والی، قبے والی، شیطان نے کئی مرتبہ بنائی ہیں، اللہ دیکھے گا ہی نہیں ان صورتوں کو۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ او کما قال، یا ایسے کہا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ حدیث کے اندر حدیث کے الفاظ میں بھائی خطا ہو جاتی ہے جو ہے، تو ان جو بھی مجھ سے حدیث کے بارے میں خطا ہوئی ہے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ حدیث پہنچانے میں غلطی نہ ہونی چاہیے، وہ الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ایک آدھ اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک وہ حدیث میں نے کہہ دیا تھا وہ چھپائے گا، غرقد کا پیڑ تو چھپائے گا، باقی سارے پیڑ اور حجر شجر سب کے سب بتائیں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو مارو۔ وہ یہودیوں کے بارے میں جو بنائی تھی، ایک اور ویڈیو یہودیوں کی مکمل تفصیل جس سے مسلمان کا ہر بچہ واقف ہو جائے، کیونکہ یہ دین ہے یہودیوں کا تعارف، کیونکہ اللہ نے کرایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اور موسیٰ اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ جہاں بھی ہے سمجھ لو وہاں پہ بنو اسرائیل کا یعنی کہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، تو یہ تو عین دین ہے، میں اس کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کر دی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میں کہہ رہا ہوں کہ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو غیر دین کو دین سمجھ کر کے کیا جائے، اور جو نفسیاتی ضروریات ہیں، ہماری اپنی ضرورتیں ہیں، ان کو شوق سے پورا کریں۔ کون کہہ رہا ہے ان کو دین سمجھ کر کے کریں؟ آپ پخانہ کرنے جاتے ہو دین سمجھ کر کے جاتے ہو کیا؟ آپ کھانا کھاتے ہو دین سمجھ کر کے کھاتے ہو؟ آپ جو ہے پیپسی پیتے ہو دین سمجھ کر کے پیتے ہو کیا کہ میں یہ ایک دین کا کام کر رہا ہوں؟ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پیپسی دین سمجھ کر کے پیتا ہو، دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مٹھائی کھاتا ہو اور دین سمجھ کر کے کھاتا ہو، دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو بیت الخلا جاتا ہو اور یہ کہتا ہوں میں دین کا کام کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یار کیا لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے یار، ان لوگوں نے بت پرستی میں لگا دیا بھائی، جیسے بت پرستی حرام ہے شخصیت پرستی بھی حرام ہے۔ یہ جبے قبے سے دھوکے میں نہ آنا، جو آدمی اللہ کی اور رسول اللہ کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کرے گا سمجھ لو یہ آدمی حق پر ہے، اور اگر کبھی کوئی لغزش ہو جائے انسان ہو سکتی ہے اور پھر وہ پلٹ کر کے رجوع کر لے سمجھ لو یہ حق ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے خدا کی قسم سمجھ لو وہ شیطان کا چیلا ہے اور شیطان کے کام پہ لوگوں کو لگا رہا ہے، کیونکہ خود شیطان نے کہا ہے حدیث کے اندر ہے اہلکتہم بالہوا، میں ان کو نفسانی خواہشات سے ہلاک کر دوں گا، میں ان کو نفسانی خواہشات سے ہلاک کر دوں گا، اور میں نے ان کو کر دیا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ، تو توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، کریں گے بھی نہیں۔ تو بھائی میں جب اجمیر گیا تھا تو اجمیر میں نے یہی دیکھا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہاں تو کوئی اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، زکوٰۃ کو، نماز کو جانتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا دین ہے وہاں پہ، پتہ نہیں کون سا دین ہے، سجدے کرتے ہیں قبروں پہ، اور بھائی یا خواجہ کی صدائیں بلند ہیں، دیکھ جہاں بھی دیکھو بس یا خواجہ، اور آپ کچھ بول نہیں سکتے۔ بتائیے، ولیوں کے پیچھے لگانے کے لیے گئے تھے، ولیوں سے پہلے رسول کے پیچھے لگانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو پہلے اللہ کی اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو، پھر ان لوگوں کی اطاعت کرو جن کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکومت اور اسلامی سلطنت کو دیا ہے، ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر ان مسئلے میں بھی کوئی اختلاف ہو جائے پھر اللہ اور رسول کی طرف فردوہ الی اللہ والرسول، پھر جو ہے انہی کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم، اس آیت سے آپ کو کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس آیت کے اندر یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹے گا اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ تو پہلے یہ ڈکلیئر تو ہو جائے، یہ فائنل تو ہو جائے مومنین کا راستہ کون سا ہے۔ آپ تو عقلی دلیلیں دے کر کے انگریزوں کو دلیل بنا کر کے یہ کہتے ہیں
کہ عقلی دلیل یہ دین ہے، یہ دین ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ کہاں فٹ کرو گے آپ؟ حدیث کے اندر ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا. اس کے اندر یہی ہے. دین کے کاموں میں تو کیا، ان کے غیر دینی کاموں میں بھی ہمیں ان سے مخالفت کرنی ہے. خالف الیہود والنصارى والمشرکین، حدیث کے اندر ہے یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مشرکین کی تمہیں مخالفت کرنی ہے. تو الیاس اتاری صاحب کہاں کرو گے وہ مخالفت؟ کب کرو گے وہ مخالفت؟ کیسے ہوگی وہ مخالفت؟ اب تم جو ہے نفسی ضروریات نفس کو وہاں پر قیاس کرنے لگ جاؤ. ارے اگر وہ غلط طریقے سے بال کٹاتے ہیں تم مت کٹاؤ، یہ ہوگی مخالفت. اگر وہ ان کا مذہبی کوئی لباس بن چکا ہے جسے لوگ دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، تو تم مت پہنو وہ لباس. اگر کوئی کسی کے مذہب کی پہچان بن گئی ہے جو صرف وہی لوگ کرتے ہیں، داڑھی میں کٹ لگواتے ہیں یہودی، ذرا سی ٹوپی پہنتے ہیں یہودی، تم مت پہنو. یہ ہے خالف الیہود والنصارى والمشرکین. مشرکین کا طرز عمل ہے کہ یہاں دھاگے نہ باندھیں. وہ جو ان کے کرسچنی دھاگے ہیں نا، جو ان کے وہ ہنومان جی کے دھاگے ہیں نارنگی کلر کے، وہ نہ باندھیں. اور تم نے سارے کے سارے لوگوں کو وہیں لگا رکھا ہے. سب وہی باندھے پھر رہے ہیں، سارے کے سارے بدعتی لوگ اسی دھاگے کو باندھے پھر رہے ہیں. یہ ہے مخالفت. کیسے کرو گے مخالفت؟ من رضی عمل قوم کان شریک من عمل به، حدیث کے اندر ہے جو آدمی کسی قوم کے مذہبی عمل سے یا ویسے بھی عمل سے راضی ہو جو ان کا مذہبی سمجھا جاتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اسی میں سے شمار ہوگا. کون کرے گا ان حدیثوں کا ترجمہ؟ کون کرے گا میرے حضور؟ کون کرے گا؟ کیوں لگا رہے ہو لوگوں کو بدعت میں؟ میں نے آپ کو کی جو دین سمجھ کر کے غیر دین کو کر رہے ہوں ان کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کے اندر ہے کہ ان کو تو میں جو ہے جہنم میں پھینکوں گا اٹھا کر کے. بالکل. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو، ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے اللہ نے. میرے پاس دلیل ہے، میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ میری بات نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ پوری امت کی بات ہے، میرے آقا کی بات ہے، میرے صحابہ کی بات ہے. یہ سارے ائمہ مجتہدین، علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، یہ سب ان کی باتیں ہیں میرے بھائی. میں کون ہوں کہنا کسی کا گالی دینے والے کا تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو کون سی کھیت کی مولی ہے؟ بھائی نہ میں کھیت کی مولی ہوں، نہ میں کھیت کا بتھوا ہوں. کھیت میں بیٹھا ہوں، زمین پہ بیٹھا ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے ان پیڑوں کے سہارے سے ہوا دے رہا ہوں. بھائی میں کچھ نہیں ہوں، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ میرے آقا کی باتیں ہیں، وہ قرآن کی باتیں ہیں، وہ صحابہ کی باتیں ہیں. بھائی کم سے کم اس کو تو چلو گے نا، اس کو تو مانو گے نا. میں حدیث اگر قرآن پڑھتا ہوں تو آپ یہ تھوڑا ہی کہو گے کہ تو کون ہے. ہاں میں کچھ نہیں ہوں، میں خاک کا تنکا نہیں ہوں. حضرت ابوبکر نے ایک تنکا اٹھا کر کے یوں کہا تھا کہ اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اے کاش کہ میں تنکا ہوتا اور مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. میں بھی یہ بات کہتا ہوں، اے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا. اور میں تو ہوں اس تنکے سے بھی، اس ذرے سے بھی جو ہے اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو میں اس تنکے سے بھی برا ہوں. حقیر ترین ذلیل پیدا کی ہیں اس سے بھی برا ہوں اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا. اور اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو پھر بھائی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. بھائی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. پھر تو مزے ہی مزے ہیں، ہے نا. پھر تو کچھ کہنے والے دے رہے ہیں كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ. جس چیز کے اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، جس برتن میں سے. تو جس کے اندر گالیاں ہیں تو بھائی گالیاں ہی نکلے گی. گالیاں دینے والوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، گالیاں دے کر کے میری اصلاح کر رہے ہیں. اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے.